السلام علیکم، میں ہوں اجاز سازار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک خبر پڑی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے دہشت گردی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں اسلام آباد میں، تو جس پہ ہمارے انصافی دوست بہت خوش ہیں کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ دراصل عبوری ضمانت ہوتی ہے کسی بھی کرمنل کیس میں۔ جب ملزم پیش ہوتا ہے عدالت میں اور اس کا جو بیل بیفور اریسٹ ہوتا ہے، ضمانت قبل گرفتاری کی جو درخواست آ جاتی ہے عدالت میں، تو سب سے پہلے وہ ان کو عبوری ضمانت دے دیتے ہیں کچھ دن کے لیے، تب تک ریکارڈ آ جاتا ہے اور وکلا جو ہے وہ آرگومنٹس کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو اس لیے 2-3 دن کی یہ بیل، یہ ضمانت یہ ملزم کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جا کے اس درخواست پہ آرگومنٹس ہوتے ہیں اور وہ اس کے بعد پھر عدالت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ جو درخواست آئی ہے ضمانت قبل از گرفتاری کی، یہ آیا منظور کرنی ہے یا خارج کرنی ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک تاریخ ہے 1 ستمبر، اس کے جب 1 ستمبر پہ وکلا ان کے عمران خان صاحب کے وکلا دلائل دیں گے اور اسٹیٹ کی طرف سے جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے دلائل دیں گے، تو اس کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا کہ ان کا جو درخواست ہے ضمانت قبل از گرفتاری کا، کیا وہ منظور ہونا ہے اسے یا خارج ہونا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں 1 تاریخ کو ابھی خوشیاں منانے کا دن نہیں ہے آج، یہ تو ویسے بھی ان کا ہونا تھا۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ 1 تاریخ کو اس کی ضمانت خارج ہوتی ہے یا منظور ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا یا کس کی کیا خواہش ہے، میری یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ گرفتار ہو جائے یا میری یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ رہا ہو جائے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے جس کا عمران خان صاحب بھی ہر وقت ذکر کرتے ہیں وہ ہے رول آف لا۔ اگر رول آف لا کے حوالے سے سکم ہو عدالت و عدالتی کارروائیوں میں، یا جو تگڑا بندہ ہو جو جیسے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ بہت پاورفل بندہ ہے، اس وقت عوامی حمایت ہے اس کے ساتھ، تو عوامی حمایت حاصل ہونا یا پاورفل ہونا یہ اس بات کی دلیل قطعاً نہیں ہے کہ وہ قانون سے مبرہ ہے، وہ قانون سے جو ملکی نظام ہے وہ اس سے اوپر ہے۔ عمران خان صاحب خود بھی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی کمزور آدمی ہو، عام پاکستانی ہو یا کوئی طاقتور، کوئی سیاستدان یا کوئی بیوروکریٹ یا کوئی اعلیٰ طبقے کا بندہ ہو، تو ان سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ تو اب تک جتنا ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جس طرح گرفتاری سے بچنے کے لیے حربے استعمال کر رہے ہیں یا ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ ان کو گرفتاری سے بچا رہے ہیں، حالانکہ یہ جو مقدمہ ہے یہ ان کے اپنے ذاتی عمل کی وجہ سے ان کے خلاف عمل میں لایا گیا ہے، اور کسی حکومت نے یا کسی ریاستی ادارے نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا ہے، بلکہ خود عدالت نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ اور کس لیے لیا ہے؟ اس لیے لیا ہے کہ انہوں نے عدالت کو تھریٹ کیا ہے، عدالت کو، جج کو دھمکی دی ہے۔ اب قانون میں یہ ہے کہ آپ ایک جج کے کسی فیصلے کے خلاف تو آپ کارروائی کر سکتے ہیں، اس کے فیصلے پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی جج کو آپ ڈائریکٹلی تھریٹ نہیں کر سکتے۔ اگر قانونی کارروائی بھی آپ نے اس کے خلاف کرنی تھی تو بھی اس کا برملا اظہار اس طرح پبلک گیدرنگ میں نہیں ہوتی، جو کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، جو کہ لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے زمرے میں آتی ہے۔ اور کس لیے؟ مطلب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے کس لیے؟ اس شخص کے لیے، شہباز گل کے لیے، کہ جس نے خود ہی لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے اور اسی جرم میں اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کو تو چاہیے کہ تاکہ اس سے اس سارے معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے اور شہباز گل صاحب کو سمجھاتے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں بغاوت پر اکسانا، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی پاپولیرٹی دی ہے کہ آپ نے کراچی میں بغیر کمپین کیے سیٹ حاصل کر لی، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ اس راستے پہ کیوں جا رہے ہیں کہ آپ خود کو بھی ڈبوئیں اور عوام کو بھی ڈبوئیں؟ آپ اس راستے پہ جائیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کی پارٹی کو بھی فائدہ ہو، عوام کو بھی فائدہ ہو۔ اگر آپ کو کل کو خدا نخواستہ گرفتار کیا جاتا ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن چونکہ عدالت کی کارروائی ہے، عدالت کا کام ہے، گرفتار کرے نہ کرے وہ عدالت کا کام ہے، اس کے ڈومین میں آتا ہے۔
میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ میری خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ گرفتار ہو یا نہ ہو، لیکن بات ہے سسٹم کی. اب سسٹم میں جو ہوگا، اب عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے، ان کے وکلا ہیں، وہ آگے جا کے دلائل دیں گے. اگر عدالت کو لگے کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے تو گرفتاری کا آرڈر دے دیں گے، اگر ان کو لگے کہ ان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے تو وہ رہائی کا آرڈر دے دیں گے. لیکن کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں ایسی حرکات یا ایسی زبان استعمال کرنا یا اس طرح کے اقدامات کرنا جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی نقصان ہو، اور آپ کی جماعت کو بھی نقصان ہو، اور وہ عوام جو آپ کو فالو کر رہے ہیں ان کو بھی نقصان ہو. خدا نخواستہ ملک میں اگر افراتفری پھیلتی ہے، اگر خانہ جنگی ہوتی ہے، تو یہ صرف عمران خان صاحب کو نقصان نہیں ہوتا ہے اس سے، بلکہ پورے ملک کو اس سے نقصان ہوگا. تو میں تو آپ سب کو ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا، پی ٹی آئی کے دوستوں کو، کہ وہ صبر سے کام لیں اور کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں جس سے امن عامہ کو نقصان ہو، اور جس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو. تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.